وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس جہان پہ اور اس جہان پہ نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرا پارہ ایک آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جس طرح ہماری اپنی بھی عادت ہے، طریقہ ہے کہ کسی کے ساتھ کرنا چاہیں، رکھنا چاہیں، کسی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنی ہو تو ہم پہلے اسے دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، یہ بات کا پکا ہے، وعدے کا وفادار ہے، پھر اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ اور سنت یہی ہے کہ جس نے بھی کہا نا لا الہ الا اللہ تو پھر رب نے فرمایا کہ میں اسے آزماتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ بس یہ کافی ہے، فرمایا نہیں، پھر ہم اسے آزماتے ہیں۔ جو جو بھی ہماری محبت کا نعرہ لگا کر میدان میں اترا ہے پھر ہم نے اسے آزمایا ہے، آزمائش رکھی ہے۔ سورہ عنکبوت 20واں پارہ مالک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے، امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، آزمایا نہیں جائے گا، فرمایا پھر ان کی خام خیالی ہے۔ کیوں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں ہم نے سب کو آزمایا ہے، تم سے پہلے جو گزرے ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ مالک آزمائش کیوں رکھی ہے، کیوں آزماتا ہے؟
فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ کیونکہ سچائی کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، اپنوں کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے جو ساتھ چھوڑ جائیں وہ اپنے نہیں ہوتے، اپنا وہی ہوتا ہے جو مشکل میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جانچنا چاہتا ہوں کہ جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اہل بیت پہ مصیبت آئی، ان کا نام لینے سے مصیبت ٹل جاتی، تو ان پہ خود مصیبت کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے مصیبت نہیں، رب نے امتحان لیا ہے۔ مصیبت نہیں، رب نے، بولیے، رب نے امتحان لیا ہے۔ میں اگر عرض کروں آپ کا بیٹا 10ویں کا امتحان دینا چاہے، آپ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جائیں کہ داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہیڈ ماسٹر انکار کر دے کہ نہیں داخلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے رہنے دو، تو میں بھی کہوں گا رہنے دو، داخلہ جائے گا، آپ کے پیسے لگیں گے، آپ کے بیٹے کو پڑھنا پڑے گا، پھر کمرہ امتحان میں جانا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، لہذا آسان ہے یہ بھی سو جائے، آپ کے پیسے بچ جائیں۔ تو آپ جواب دیں گے مولانا صاحب آج اگر داخلہ نہیں جائے گا، کل ہمارا بیٹا کمرہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا، تو پھر ہاتھ میں سنت میٹرک کی کہاں سے لائے گا؟ تو اگر آپ کا بیٹا امتحان نہ دے، گھبرا جاتے ہیں جنہیں میرے رب نے، میرے رسول نے جنت کی سرداری کا انعام دیا ہے، جب رب ان کا امتحان لینا جائے تو پھر آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ رب امتحان لے رہا ہے ان سے جنہیں جنت کی سرداری کی سند دی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امتحان دیا، ہر وہ امتحان دیا جو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا یقیناً ہم آزمائیں گے ایمان والوں کو، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مال کی تنگی دے کر، کبھی مال کی فراوانی دے کر، کبھی ان پہ مصیبتیں ڈال کر، بیماریاں ڈال کر، کبھی ان کو ان کے پیاروں کی دے کر آزمائیں گے، پھلوں کی فراوانی دے کر، بھوک دے کر۔ یہ نہیں ہے فرمایا میں بھوک دے کر آزماتا ہوں، میرے فیصلے پہ راضی رہتا ہے یا نہیں، میں مال کی فراوانی دے کر آزماتا ہوں، کیا میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہر حال میں امتحان ہے، لیکن امتحان جتنا مقام ہوگا اتنا ہی امتحان بھی ہوگا، جتنا مقام ہوگا اتنا ہی امتحان ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10ویں والے کا امتحان 5ویں والے کے درجے کے مطابق ہو اور 5ویں والے کا امتحان 10ویں والے کے درجے کے مطابق ہو، نہیں، شاگرد کا امتحان اور ہوتا ہے، استاد کا امتحان اور ہوتا ہے، مرید کا امتحان اور ہوتا ہے، پیر کا امتحان اور ہوتا ہے، غیر صحابی کا امتحان اور ہوتا ہے، صحابی کا امتحان اور ہوتا ہے، امتی کا امتحان اور ہوتا ہے، نبی کا امتحان اور ہوتا ہے، عام جنتی کا امتحان اور ہوتا ہے، جنت کے سردار حسین کا امتحان اور ہوتا ہے۔ اس لیے درجہ بندی ہے، جتنا ایمان میں مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوگا اتنا ہی امتحان بھی بلند و بالا ہوگا۔ درجہ بندی ہے، جتنا درجہ امتحان میں بلند ہوگا اتنا ہی امتحان بھی بلند ہوگا۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن دی زندگی بڑی عجیب ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس پہ خوشی آئے تب بھی اجر ملتا ہے، اس پہ غم آئے تب بھی اجر ملتا ہے۔ پیارے وہ کیسے؟ فرمایا خوشی آ جائے یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، میرا رب شکر پہ اجر عطا فرماتا ہے، اس پہ غم آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ صبر کرتا ہے، رب صبر پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، بولیے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو کربلا پیش آیا، ہمیں کیوں نہیں آیا؟ میرے اور آپ کے لیے دن میں 5 مرتبہ کربلا آتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟
5 مرتبہ، جتنا میرا اور آپ کا ایمان میں مقام ہے نا، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم رب کی نعمتیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں آتے۔ ہمارے لیے یہی کربلا ہے۔ وہ تو ہستیاں بڑی اونچی تھیں جنہوں نے کربلا کی سرزمین پہ بھی سجدے نہیں چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز لے کے دیں، جب کھانے لگے آزمائیں، بیٹا نہ کھا، بیٹا کہے باپ لے کر دی ہے میں کھاتا ہوں، وہ بیٹا لالچی نکلے گا۔ وفادار محبت والا وہ بیٹا ہے جو کہے باپ اگر تیری رضا نہیں میں اس چیز پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں، رب کو بھول جانے والوں، اس امتحان کے اندر فیل ہو رہے ہو۔ کامیاب وہ ہے جو کہتا ہے دنیا کا کام چلے یا نہ چلے رب کی یاد نہیں رکنی چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دکان اس لیے بند نہیں کرتے کہ بزنس بند ہو جائے گا، وہ اس امتحان کے اندر فیل ہو رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو کہتا ہے دنیا چلے یا نہ چلے رب کی یاد نہیں رکنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جتنا امتحان بلند و بالا اتنا انعام بھی بلند و بالا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں بدلی آتی ہے، بدلی سے آواز آتی ہے، عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو، تو نے عبادت کر کر کے اتنا اونچا مقام پایا ہے، آج کے بعد تجھے عبادت کی چھٹی مل گئی۔ آج کا کوئی ننگ دھڑنگ پیر ہوتا اچھل کے مریدوں کو بتاتا مجھے تو عبادت کی چھٹی مل گئی ہے، لیکن وہ ولیوں کا پیر ہے، غوث اعظم ہے، مقام بلند و بالا، پھر انعام بھی بلند و بالا۔ اگر مقام غوث اعظم والا تو امتحان بھی امتحان اعظم ہے۔ اب بدلی سے آواز آتی ہے، غوث اعظم کو عبد القادر جیلانی میں تیرا رب بول رہا ہوں، آج کے بعد تجھے عبادت کی چھٹی ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تم میرے رب رحمان کی آواز نہیں، تم مردود لعین کی آواز ہے۔ اگر میرے نانا مصطفیٰ کو عبادت کی چھٹی نہیں ملی تو میں کون ہوں جسے چھٹی مل گئی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا اگر میرے نانے کو چھٹی نہیں ملی تو میں کون ہوں؟ دوسرا حملہ کرنے لگا، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا بدبخت میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ علم نے نہیں، علم سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ علم ہونا اور بات ہے، اس کا فضل اور ادب ہونا اور بات ہے۔ علم کام نہیں آئے گا، اگر علم ہوتا تو مردود کے بعد سب سے زیادہ علم تھا، لیکن ادب نہیں تھا، بیچارہ بےدبی سے مارا گیا۔ تو جب مقام بلند و بالا تو امتحان بھی بلند و بالا۔ جب مقام غوث اعظم والا تھا تو امتحان بھی اتنا ہی اونچا لیا۔ کوئی اور بدبخت ہوتا تو لوگوں کو کہتا عبادت کی چھٹی مل گئی ہے، جس طرح کے آج ڈبے پیر کہتے ہیں ہماری ہاتھ میں بیعت کر لو تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کچھ کمینے ایسے بھی آگے بڑھ گئے، کہنے لگے نماز ہم یہاں نہیں پڑھتے، نماز ہم مدینے میں پڑھتے ہیں۔ نہدان میرے پاک نبی نے تو 5 نمازیں مدینے میں پڑھ کر مسجد نبوی میں امت کو درس دیا کہ نبی کا طریقہ یہ ہے۔ یہ دجال کذاب کہتے ہیں نہیں نہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے، یہ نمازیں تو کوئی نہیں۔ اگر دل کی نماز تھی تو پھر آمنہ کے لال نے 5 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی۔ تو اس لیے جتنا مقام بلند و بالا اتنا ہی امتحان بھی، بولی اتنا امتحان بھی بلند و بالا۔ حضرت امام علی مقام کا امتحان کیا، مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تمہاری طبیعت اکتا جائے، تم باغ میں جاتے ہو، وہاں پھول توڑتے ہو، سونگھتے ہو، تمہاری طبیعت کو چین آ جاتا ہے۔ میں محمد کی طبیعت جب اکتا جائے میں اپنے بیٹے حسن و حسین کو سونگتا ہوں، میری طبیعت کو قرار آ جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تیسری حدیث فرمایا بیٹی فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ تو حضور کا قرار، طبیعت کی راحت، حضور کے باغ کے پھول حسن و حسین ہیں۔
جب مقام اتنا ہے تو پھر امتحان بھی تو اتنا ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر حضور نے اپنے نواسوں کو جنت کی سرداری کی جو ڈگری اور سند دی ہے، اگر کربلا والا امتحان نہ دیتے، لوگ کہتے کہ اپنے نواسوں کو بلا وجہ جنت کی سرداری کا یہ انعام دیا ہے. انعام میرے پاک نبی نے دیا ہے. حسین نے کربلا میں امتحان دے کر فرمایا لوگو ہمارا امتحان بھی دیکھ لو اور ہمارا انعام بھی دیکھ لو. ہمارا امتحان بھی دیکھ لو اور ہمارا انعام بھی دیکھ لو. جب مقام بلند و بالا ہے تو پھر امتحان بھی بلند و بالا ہے. حضرت حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ جب بلند و بالا، جب اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، جنتی جوانوں کے سردار کی ڈگری مل گئی، یہ سند مل گئے، پھر ضروری تھا امتحان بھی اتنا ہی بلند و بالا ہوتا تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہ جاتا کہ نبی نے بلا وجہ اپنے نواسوں کو یہ وطن یہ اتنی ڈگری دی ہے. امام علی مقام مدینہ منورہ کے اندر ہے. مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں حسین ابن علی نے آنکھ کھولی. مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں حسین ابن علی نے اپنے نانا مصطفیٰ کی گود کے اندر لوریاں لی ہیں. یہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسین ابن علی نے اپنے نانا مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کر سواری کی ہے. حضور کی زلفیں پکڑ کر حضور کے کندھوں پہ سواری کی ہے. یہ وہی مدینہ ہے. مسجد نبوی کے اندر میرے پاک نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حسین ابن علی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں حسین ابن علی کا بچپن گزرا. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں حسین ابن علی کی جوانی گزری ہے. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں حسین ابن علی کا بڑھاپا شروع ہوا. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں اپنے نانا کا آستانہ اور گدی موجود ہے. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں اما فاطمہ الزہرا کا مزار موجود ہے. یہ وہی مدینہ منورہ جہاں اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری آرام گاہ. لیکن دوستو معاملہ سامنے کیا ہے؟ یزیدی کہہ رہے ہیں اے حسین ابن علی بیعت کر لو تجھے گورنری مل جائے گی. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، یہ بھی سوال اٹھایا جاتا کہ حسین ابن علی نے یزید کے ساتھ جنگ اس لیے کی کیونکہ حکومت لینا چاہتے تھے. نہدانو اگر حکومت کی بات معاملہ تھا تو یزید تو کہہ رہا اے حسین ابن علی میری بیعت کر لو تجھے مدینے کی گورنری مل جائے گی. حسین ابن علی نے کہا مجھے گورنری نہیں چاہیے جس کے اتنے پاکیزہ جسم ہو، جس کے جسم میں اتنی پاکیزہ غذائیں ہو، اتنا پاکیزہ خون ہو، وہ کسی ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کر سکتا. یزیدی کہنے لگے حسین ابن علی بند کمرے میں بیعت کر لو. آج لوگوں نے کہا کہ حضرت علی تقیہ کرتے رہے. حسین ابن علی کو کہنے لگے بند کمرے میں کر لو. حسین ابن علی نے کہا یزید کی بیعت کا معاملہ ہے، لوگوں کو بلاؤ، جو بات ہوگی علل اعلان ہوگی، جو بات ہوگی علل اعلان ہوگی. لوگوں نے کہا مولا علی چھپ کر زندگی گزارتے رہے، حیا کر. اپنے عقیدے کی آڑ میں مولا علی کی شان پہ اتنا بڑا الزام نہ لگا. ساتھ شیر خدا کہتا ہے، ساتھ کہتا ہے بزدلی سے وقت گزارتے رہے. وہ باپ مولا علی ہے، یہ بیٹا حسین ہے جو کہہ رہا ہے چھپ کر بات نہیں ہوگی، جو بات ہوگی علل اعلان ہوگی. اللہ اکبر. کہا جو بات ہوگی علل اعلان ہوگی، چھپ کر نہیں کریں گے. اب معاملہ کیا تھا؟ لوگوں نے پلان بنایا حسین ابن علی کو شہید کر دو مدینے میں. آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ساری محبتوں سے ہاتھ چھوڑ کر. اے دل حسین کیوں؟ یہ ساری محبتیں آج کتنے پیر ہیں جو اپنی اپنی گدیوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر اپنے آستانے سمیٹ کر بیٹھے ہیں. مسلک اہل سنت پہ یلغار ہو رہی ہے. کوئی پیر سامنے آ کر حسینی کردار ادا نہیں کر رہا. کیوں کہ حسینی کردار ادا کرنا اتنا آسان نہیں. انہیں گدیاں منظور ہیں، لیکن حسین نے اپنے نانا کا آستانہ بھی چھوڑا، گدی بھی چھوڑی، مدینہ بھی چھوڑا. اے حسین ابن علی کیوں؟ کہا نانے کا آستانہ اور گدی چھوڑنا گوارا ہے، پر نانا مصطفیٰ کے دین کو بے سہارا چھوڑنا گوارا نہیں. حضرت حسین ابن علی نے کہا میرے نانا مصطفیٰ کے اس شہر کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے اپنی جان دے دی. اس عزت کی، اس شہر کی عزت کو
پامال ہونے سے بچایا۔ اگر حضرت عثمان غنی اپنی جان دے کر اس شہر کی عزت کو بحال کر گئے ہیں تو حسین ابن علی بھی یہاں چلا جائے گا، نانہ مصطفیٰ کے اس شہر کی عزت کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ برادران اسلام، حضرت حسین ابن علی نے ایک روایت کے مطابق 27 رجب کو مدینہ منورہ چھوڑا۔ آپ مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر آئے، کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے۔ کوفی خط لکھ رہے ہیں، اے حسین ابن علی جلدی کرو، آپ کوفہ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امام مانیں گے، آپ کو اپنا خطیب مانیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو اپنا پیر مانیں گے، جلدی کریے آپ کوفہ آ جائیے، جلدی کریے کوفہ آ جائیے۔ آخری خط کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں حسین ابن علی اگر آپ کوفہ نہ آئے، ہم نے مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی، پھر کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کوفہ والو تم نے یزید کی بات کیوں کی ہے، ہم اللہ کو کہہ دیں گے یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے حسین ابن علی کو بلایا، حسین ابن علی ہماری بیعت کرنے کے لیے نہ آیا، ہم نے مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا۔ اے حسین ابن علی یاد رکھنا اگر آج بیعت کرنے کے لیے نہ آئے، پھر کل قیامت کے دن گربان آپ کا ہوگا، ہاتھ کوفہ والوں کے ہوں گے۔ حضرت امام حسین نے ارادہ فرمایا میں مکہ بھی چھوڑ کر کوفہ جاؤں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا حضور نہ جائیے، یہ کوفہ والے وعدے کے وفادار نہیں، انہوں نے آپ کے باپ مولا علی کو بلا کر انہیں شہید کر ڈالا، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کو بلا کر کتنی بے عزتی سے مسلح کو کھینچ لیا، لہٰذا آپ ان پہ اعتماد نہ کیجیے، یہ اعتماد کے قابل نہیں، نہ جائیے۔ فرمایا نہیں، جو انہوں نے شرط رکھی ہے اگر حسین کی جان بھی جائے کوئی پرواہ نہیں، میں جاؤں گا۔ صحابہ اکرام نے کہا اگر حضور جاننا چاہتے ہیں تو پہلے کوئی سفیر بنا کر بھیجیے، حالات کا جائزہ لیجئے کہ حالات کیا ہیں۔ طے یہ پایا کہ سفیر بھیجا جائے، سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا گیا۔ یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر جب بھیجا گیا، آپ کوفہ کے اندر گئے، کوفہ والوں کو جا کر پیغام سنایا میں حسین ابن علی نہیں، میں حسین ابن علی کا چاچا زاد بھائی ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آیا 18,000 لوگوں نے بیعت کی، دوسری روایت کے مطابق آیا 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی، 40,000 ماننے والے اب کیا کہہ رہے ہیں مسلم بن عقیل سے، ہم جئیں گے بھی حسین کے ساتھ، مریں گے بھی حسین کے ساتھ۔ اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کوفہ والے، شیعان علی نعرہ لگا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے، حالات دیکھ کر خط لکھا، حضرت حسین ابن علی کو خط لکھا، اے حسین ابن علی کوفہ والے کہہ رہے ہیں ہم جئیں گے بھی حسین کے ساتھ، مریں گے بھی حسین کے ساتھ، لہٰذا آپ کوفہ کے اندر آ جائیے، کوفہ والے آپ کا راہ دیکھ رہے ہیں، کوفہ والے آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ماننے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جب قاصد کوفہ سے نکلتا ہے دوستو حالات بدل جاتے ہیں۔ یزید کو پتہ چلتا ہے کوفہ کے اندر حسین ابن علی کی بات کی جا رہی ہے، اس نے کوفہ کا گورنر بدل کر اس نے بصرہ کا گورنر انتہائی شاطر اور چلاک آدمی ہے، اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی عبید اللہ بن زیاد، اسے کہا جلدی کرو کوفہ کے اندر جاؤ، کوفہ کے حالات کنٹرول کرو۔ اب یہ انتہائی ظالم اور کمینہ آدمی ہے، اگر بصرہ سے کوفہ کے اندر آئے وہ راستہ لگا، لیکن انتہائی ظالم اور شاطر چلاک آدمی ہے، یہ بصرہ سے چلا مکہ مکرمہ کے راستے پہ آیا، عربی راستے پہ آیا، عربی لباس پہن کر چہرے پہ نقاب کر کے رات کے اندھیرے میں آیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر حسین حسین کرنے والا سچا نہیں ہوتا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو جو دھوکہ دیا وہ بھی حسین ابن علی کے نام پہ دیا، لباس پہ دیا۔ اب عربی لباس پہن کر رات کو رات کی تاریکی میں آتا ہے، جب رات کے اندھیرے میں آیا کوفہ والے نعرے لگا رہے ہیں اے حسین ابن علی خوش آمدید، اے حسین ابن علی خوش آمدید، دل ہی دل میں کڑتا جا رہا۔ گورنر ہاؤس کے اندر جا کر اپنا نقاب اتار کر کہنے لگا کوفہ والو میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں
عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کا بیٹا ہوں، سن لو میرا اعلان ہے، جو یہ حسین کی بات پر آئے گا سو وہ گردن اس کی ہوگی، تلوار میری ہوگی۔ یہ ابن زیاد کی ایک دھمکی برداشت نہ کر سکے، لیکن تانا صحابہ اکرام پہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیان علی ہیں، ہم علی اور حسین کے چاہنے والے ہیں۔ دوستو 40,000 ماننے والے جنہوں نے نعرہ لگایا ہم جییں گی بھی حسین کے ساتھ، مریں گی بھی حسین کے ساتھ، ایک دھمکی ہوئی، آہستہ آہستہ انہوں نے بیعت توڑنا شروع کر دے۔ اب کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل ایک تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے مسلم بن عقیل جس گھر کے اندر پائے گئے وہ گھر بھی غدار شامل ہوگا۔ کوفہ والوں نے اتنا ظلم کمایا، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، کوئی ایک پانی کا گلاس نہیں دینا چاہتا۔ حضرت مسلم بن عقیل تھکے ماندے چلتے ہوئے آئے، ایک گھر کے پاس بیٹھ گئے، اندر سے بڑھیا خاتون آئی، آ کر دیکھا مسافر بیٹھا ہے، پوچھنے لگی بیٹا کیا چاہیے؟ حضرت مسلم بن عقیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اماں پانی چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آواز سن کر بڑھیا خاتون اندر جاتی ہے، اندر سے پانی کا پیالہ لاتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو دیتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی کا پیالہ پی کر دن کے تھکے ماندے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر گورنر ہاؤس سے اعلان ہو جاتا جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل پایا گیا وہ بھی غدار شامل کیا جائے گا۔ وہ بڑھیا خاتون آتی ہے، آ کر کہتی ہے مسافر تو نے پانی مانگا، میں نے تجھے پانی دیا ہے، جا اٹھ چلا جا۔ پھر دوسری مرتبہ کہتی ہے اے مسافر تو نے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، پانی پی لیا، اٹھ چلا جا۔ 2 مرتبہ خاموش رہے ہیں مسلم بن عقیل۔ تیسری مرتبہ جب خاتون نے جھڑک کر کہا اے مسافر اٹھ چلا جا، جاتا کیوں نہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا اماں بتا میں کہاں جاؤں؟ حضرت مسلم بن عقیل کی یہ آواز سن کر وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی مجھے تو ایسا مسافر لگتا جس کا کوئی وطن نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بڑھیا ماں میں وہی مسافر ہوں، حسین ابن علی کا چاچا زاد بھائی ہوں۔ ان کوفہ والوں نے مجھے بلایا، بلا کر میرے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کیا، اب سارے چھوڑ گئے، گھروں کے دروازے بند کر لیے، اب بتا بڑھیا ماں میں کہاں جاؤں؟ بڑھیا ماں کہنے لگی اے مسلم بن عقیل اٹھ میرے ساتھ، میرے گھر میں آ جا، میرے ساتھ جو ہوگی وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا میں ایک آل رسول کو اپنے دروازے تو نہیں اٹھا سکتی، اندر لے گئی بڑی عزت و تکریم کے ساتھ، اپنے گھر ایک کمرے میں بٹھایا، کھانا پیش کیا، رات ہوئی، رات کے اندھیرے میں آیا، بلال نامی بیٹا ہے، نام بڑا چنگا ہے لیکن خناس ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ اچھوں میں برے پیدا ہو جاتے ہیں، بروں میں اچھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی خاتون کا بیٹا نام بلال ہے لیکن بڑا خناس ہے، رات کی تاریکی میں آیا، آ کر کہنے لگا اماں جلدی کر مجھے کھانا دے، مجھے ضروری کام ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ، جلدی کر رہے ہو؟ کہنے لگا ماں گورنر نے اعلان کیا جو مسلم بن عقیل کا سر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بڑھی اماں کے لبوں سے نکلا مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر میں آیا۔ کہنے لگا ماں میں تو اسے بازاروں میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں کیوں آیا؟ بڑھی اماں نے کہا بیٹا آج آل رسول کے ایک فرد کو اس لیے پناہ دیا ہے کہ کل قیامت کے دن آمنہ کا لال اپنی کملی کی پناہ عطا فرمائے گا۔ کہا اس لیے پناہ دی ہے، آج آل رسول کو پناہ دی ہے، کل آمنہ کلال حشر کے میدان میں اپنی کملی کی پناہ عطا فرمائے۔ شاطر تھا، دوڑ کر گیا، گورنر کو بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ فوج آ گئی، آپ نے فرمایا مجھے گرفتار کرنا آسان نہیں، مقابلے میں آ گئے، جو سامنے آتا ہے کاٹ ڈالتے ہیں، پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ محمد بن اشعث نامی نے کہا مسلم بن عقیل سے کہ آؤ میں تجھے پناہ لے کر دیتا ہوں۔ فرمایا انتہائی شاطر اور چلاک آدمی ہے، پناہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں پناہ لے کر دوں گا۔ اعتماد میں لے کر آپ کو گرفتار کیا گیا، گورنر ہاؤس کے اندر لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل تو بھی گمراہ ہے، حسین بھی گمراہ ہے، یارو حالت قید کے اندر یہ آل رسول کا شعر ہے، پتہ ہے مجھے ظالم قتل کروا ڈالے گا، لیکن جو سوال کرتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن تو بھی گمراہ ہے، تیرا لیڈر یزید بھی گمراہ ہے،
ہم گمراہ نہیں. سن لقد شرفنا اللہ تعالی بمحمد، اللہ نے تو ہمیں آل رسول کے شرف کی وجہ سے دونوں جہانوں کے اندر شان بلند کر دیا ہے. تجھے کس نے کہا ہے کہ ہم گمراہ ہیں؟ ہمارا تو آل رسول کے شرف کی وجہ سے رب نے دونوں جہانوں کے اندر شان بلند کیا ہے. کہنے لگا مسلم بن عقیل کو لے جاؤ گورنر ہاؤس کی بلائی منزل پہ، اور وہاں جا کر شہید کر دو، قتل کر ڈالو، اور سر زمین کی طرف آنے دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یزید کے ساتھ جو بھی ٹکر لے گا اس کا مقام کیا ہوگا. تو آپ رو پڑے، تانا دے کر کہنے لگا مسلم بن عقیل کو کہ ویسے تو کہتے ہو کہ ہم موت کو سینے سے لگانے والے ہیں، موت کا سنا ہے تو ڈر گئے ہو. کہا میں اپنی موت سے نہیں ڈرا، میں تو حسین سے وفا کر کے جا رہا ہوں. میں ڈر اس منظر سے رہا ہوں کہ جو میں نے حسین کو خط لکھا ہے کہ حسین کوفہ والے تیری راہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں تم میں کوئی ایسا ہے، حسین تو بچوں کے ساتھ آئے گا، میرا پیغام حسین تک پہنچا دو کہ حسین کوفہ نہ آنا، کوفہ والے بدل گئے، کوفہ نہ آنا. محمد بن عیش نامی کھڑا ہوگا، کہا اس ظالم نے میری پناہ قبول نہیں کی، میں حسین ابن علی تک یہ تیرا پیغام پہنچا دوں گا. حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی بلائی منزل پہ لایا گیا، تلوار مار کر جب شہید کیا گیا، سر زمین کی طرف آ رہا ہے، لوگوں کو ایک ہی پیغام دے رہا ہے، لوگوں آل رسول کے سر کٹ تو سکتے ہیں پر جھک نہیں سکتے، آل رسول کے سر کٹ تو سکتے ہیں پر کسی کے آگے، بولیے بولیے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ذی الحج کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا. سجنوں، 2 ذی الحج وہ موسم ہے جہاں کائنات سے ساری کائنات حج کی طرف مکہ میں جاتی ہے. حاجی وہاں پہنچ رہے، حسین ابن علی کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا. لوگوں نے کہا حضور رکیے، فرمایا تم حج کرو، میں حج کو بچانے جا رہا ہوں، میں حج کو بچانے جا رہا ہوں. 2 ذی الحج کو آپ روانہ ہوئے، راستے میں عمر بن یزید آیا، کہنے لگا حسین ابن علی یزید کی بات کرو. فرمایا میں نہیں کروں گا. کہنے لگا پھر آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اسی انسان نے راستہ بدل کے کربلا کی سرزمین پہ لایا. جب لایا گیا کہنے لگا آپ یہاں رکیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا اس کو کربلا کہتے ہیں. فرمایا پھر اپنے خیمے لگا لو، ہمارا آخری مقام یہی ہے. خیمے لگا دیے گئے. 2 محرم کو خیمے لگے. 7 محرم کو شمر لعین آیا، آ کر کہنے لگا حسین ابن علی بیعت کرو. فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا. ہاں بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اگر بیعت کرنی ہوتی تو پھر نانے کا آستانہ اور گدی مدینہ چھوڑ کر نہ آتا. اگر بیعت کرنی ہوتی تو پھر کعبہ چھوڑ کر نہ آتا. میں آیا ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا. 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا کہ شاید کو معاملے کے اندر نرمی آ جائے. 9 محرم الحرام کو شمر دوبارہ آیا، کہنے لگا بیعت کرو. ہاں میں بیعت نہیں کروں گا. کہنے لگا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سنو، حسین ابن علی نے کہا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی شام ہونے والی ہے، رک جاؤ، صبح کر لینا. کسی نے کہا حسین رات کی تاریکی میں بھاگنا تو نہیں چاہتا؟ آپ نے ان کا اشکال دور کرتے ہوئے فرمایا سنو، اگر بھاگنا ہوتا تو پھر مدینہ چھوڑ کے نہ آتا، بھاگنا ہوتا مکہ چھوڑ کر نہ آتا. مجھے پتا ہے میری زندگی کی آج آخری رات ہے، کل موت کا بازار گرم ہوگا. میں چاہتا ہوں آخری رات اپنے مالک کو کھلے دل سے یاد فرما لیں. یارو راتیں تو ہماری بھی آتی ہیں. شادی آ جائے 10 دن سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. فوتگی ہو جائے کئی راتیں عبادت کرنے میں یاد نہیں رہتا. حسین بن علی کیسا انسان ہے. تیری عزم، تیری عزت، تیرے عزم، تیرے ارادے کو کروڑوں سلام.
جسے یہ بھی پتا ہے کہ بچیوں کے پردے کا صبح کیا بنے گا، ان کے معاملات کیا بنیں گے، ہر چیز کو قتل کر ڈالے گا، تیس نیس کر ڈالے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم حسین نے کہا اے غمو سارے آ جاؤ، آج حسین کا امتحان لے لو، سارے آ بھی جاؤ گے لیکن حسین کا رابطہ پھر بھی اپنے رب سے رہے گا۔ نویں اور 10ویں محرم الحرام کی درمیانی شب، نویں اور 10ویں محرم کی بولیے درمیانی رات، حضرت امام علی مقام کے خیموں کے اندر آج کوئی ذاکر بولتا ہے تو کہتا اہل بیت اطہار کے خیموں میں ماتم تھا، وہ سارے کرا رہے تھے، وہ شور مچا رہے تھے۔ اللہ کی قسم شیعہ کی معتبر مصنف کتابیں اٹھا کر دیکھو، اہل حدیث کی اٹھا کر دیکھو، اہل دیوبند کی دیکھو، اہل سنت کی دیکھو، سارے جتنے بھی مستند علماء ہیں سب نے لکھا رب کعبہ کی قسم 10ویں کی درمیانی شب اہل بیت اطہار کے خیموں میں کہیں پہ یا قرآن کی تلاوت جاری ہے یا اللہ کی عبادت جاری ہے۔ امام علی مقام تلوار صاف کر رہے ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ آپ تلوار صاف کر رہے ہیں، اس کا راوی کوئی بے اعتبار بندہ نہیں ہے، خود امام زین العابدین ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام علی مقام تلوار صاف کر رہے ہیں، عربوں کا دستور ہے جب تلوار صاف کی جا رہی ہو بے ساختہ زبان پہ عربی شعر جاری ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام آپ تلوار صاف کر رہے ہیں، بے ساختہ زبان پہ عربی شعر جاری ہوئے، کل میرا شہادت، کل میری ڈگر شہادت